بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ جناب نجیب الحق صاحب دامت برکاتہم کی فرمائش تھی کہ ماشاءاللہ وہ پیر کے دن یہاں دین کی باتیں کرنے اور سننے کے لیے جو محفل منعقد کرتے ہیں اس میں حاضری ہو، اور کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں۔ تو میں ابھی آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر آپ حضرات سے بات کروں، کیونکہ دین کی باتیں بہت لامتناہی ہیں، اور ایک مجلس میں کسی بھی موضوع کا مکمل احاطہ کرنا مشکل ہے۔ عادت یہ ہے کہ جب کبھی کہیں کوئی خطاب کرنے کا موقع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیا کرتا ہوں کہ ایسی بات دل میں ڈال دے جو میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو اور سننے والوں کے حق میں بھی مفید ہو۔ تو اس وقت یہ قرآن کریم کی دو صورتیں دل میں آ گئی، اور یہ تقاضا ہوا کہ ان دو صورتوں کے بارے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ دو وہ ایسی صورتیں ہیں جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں،
اکثر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، اور خاص طور سے تراویح میں اگر آدمی کو اکیلے تراویح پڑھنے کی نوبت آئے، خاص طور سے خواتین کو، تو وہ یہ 2 صورتیں تراویح میں بھی پڑھتے ہیں، الم تر کیف سے لے کر سورہ ناس تک۔ تو ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہوتی ہیں۔ تو خیال یہ آیا کہ اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، اور ان 2 صورتوں میں ہمارے آپ کے لیے جو ایک عظیم پیغام ہے اس کی طرف توجہ دلاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے مطابق صحیح تفسیر بیان کرنے اور اس سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دونوں صورتیں اگرچہ دو الگ الگ صورتیں ہیں، لیکن حضرات مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، مربوط، اس لیے میں نے دونوں صورتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ الم تر کیف اور سورہ لإلاف۔ پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے۔ یہ صورتیں جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے بھی پہلے، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد جزیرہ عرب میں آباد تھی، اور اس بیت اللہ کے پاس رہنے والے قریش کے قبیلے کے لوگ تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیت اللہ کی پاسبانی کا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، بیت اللہ کی پاسبانی کرتے تھے، بیت اللہ کے آس پاس ان کے گھر آباد تھے، اور کیونکہ یہ بیت اللہ کے پاسبان تھے لہذا عرب کے سارے جزیرہ عرب کے جتنے باشندے تھے اور مختلف قبائل تھے وہ ان قریش کے لوگوں کی عزت کیا کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اور اس درجہ احترام کرتے تھے کہ سارے جزیرہ عرب میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ اگر کوئی شخص سفر کرنا چاہتا ایک شہر سے دوسرے شہر تو ہر وقت اس کو راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کی جان مال آبرو محفوظ نہیں تھی۔ تو کوئی آدمی اگر نکلتا تو تنہا نہیں نکلتا تھا، مسلح ہو کر نکلا کرتے تھے، ہتھیار لے کر نکلا کرتے تھے کہ نہ جانے کس وقت کس ڈاکو سے سابقہ پیش آ جائے اور وہ جان مال کے اوپر حملہ آور ہو۔ لیکن قریش کے لوگ کیونکہ بیت اللہ کے پاسبان تھے اور بیت اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے، اس واسطے سارے جزیرہ عرب میں ان کا احترام اس درجہ کیا جاتا تھا کہ جب یہ لوگ سفر کرتے تو ڈاکو بھی ان کے اوپر حملہ آور ہونے سے پرہیز کرتے۔ ڈاکو اور چوروں کا بھی ایک ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے، ان کے بھی کچھ قواعد ضوابط ہوتے ہیں۔ تو ان ڈاکوؤں کا ضابطۂ اخلاق یہ تھا کہ قریش کے کسی آدمی پر، قریش کے کسی قافلے پر ہم حملے نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ بیت اللہ کے پاسبان ہے اور ہمارے لیے قابل اعزاز ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ مکہ مکرمہ، آپ حضرات جن حضرات کو سعادت حاصل ہوئی یا وہاں حاضر ہونے کی تو دیکھا ہوگا کہ نہ وہاں کوئی زراعت ہے، کاشتکاری ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی کھیت ہے، نہ کوئی زرعی پیداوار ہے، نہ کوئی صنعتی پیداوار ہے۔ تو ان کا سارا دار و مدار ان کی معیشت کا تجارت پر تھا۔
اور تجارت اس طرح کیا کرتے تھے کہ ان کے قافلے جاتے تھے دو مختلف ملکوں میں، ایک یمن میں اور ایک شام میں۔ جب سردی کا موسم آتا تو سردی کے موسم میں یمن جایا کرتے تھے، جو اس وقت صنعت کا بڑا مرکز تھا۔ وہاں سے چیزیں لے کر آتے تھے، یہاں لا کر بیچتے تھے، یہاں سے چیزیں لے جاتے تھے، وہاں لے جا کر بیچا کرتے تھے۔ اور جب گرمی کا موسم آتا تو گرمی کے موسم میں یہ شام کا سفر کرتے تھے، کیونکہ شام ذرا ٹھنڈا ملک ہے۔ وہاں سامان لے جاتے، وہاں لے جا کر بیچتے، وہاں سے سامان لاتے، یہاں لا کر بیچتے۔ ساری معیشت کا دار و مدار ان قافلوں پر تھا، جو سردی میں یمن جایا کرتے تھے اور گرمی میں شام جایا کرتے تھے۔ یمن کے ساتھ ان کے کیونکہ تجارتی تعلقات تھے تو اس واسطے آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ یمن کے بعد کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ، اس کے دماغ میں یہ خناس سما گیا کہ کعبہ جو مکے میں اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے سارے عرب کے لوگ اس کعبے کی طرف جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں پر جا کر مقیم رہتے ہیں۔ تو وہاں جب جاتے ہیں تو پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور اہل مکہ جو ہیں ان کو تجارتی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں، تو تجارتی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور پورے عرب کی مرکزیت حاصل ہو گئی ہے مکہ مکرمہ کو۔ تو اس کے دماغ میں یہ خناس سمایا کہ میں بھی کوئی ایسا ہی کعبہ بنا لوں یمن میں، تاکہ لوگ جو ہیں بجائے بیت اللہ جانے کے یہاں آیا کریں، اور یہاں آ کر عبادت کی غرض سے آئیں اور طواف کریں اور حج کریں، اور اس کے نتیجے میں میری آمدنی میں اضافہ ہو، لوگ آ کر تجارتی سامان خریدا کریں۔ چنانچہ اس نے یمن میں بیت اللہ کے مقابلے پر ایک گھر تعمیر کیا اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ کعبہ ہے۔ جو لوگ بیت اللہ کے صحیح معنی میں بیت اللہ کے عبادت کرنے والے تھے، بیت اللہ کے اندر عبادت کرنے والے تھے، اور ان کی عظمت و تعظیم اور تقدیس ان کے دلوں میں سمائی ہوئی تھی، ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ ابرہہ نے یہ جرت کی ہے کہ اپنی طرف سے ایک گھر بنا کر اس کو اللہ کا گھر قرار دے رہا ہے۔ چنانچہ یہاں کے مکے کے باشندوں میں سے ایک باشندہ گیا یمن، اور جو گھر اس نے ابرہہ نے تعمیر کیا تھا اس گھر کے اندر وہ قضائے حاجت کر کے وہاں پر پاخانہ کر کے آ گیا، اس کی تذلیل کرنے کے لیے کہ تو نے جو گھر بنایا ہے یہ بجائے اس کے کہ اس کی تعظیم اور تقدیس کی جائے، یہ تذلیل کے لائق۔ جب ابرہہ کو یہ پتا چلا کہ مکے کے لوگوں میں سے کوئی شخص آ کر میرے بنائے ہوئے کعبے کی اس طرح تذلیل کر کے گیا ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ جس کعبے کے رہنے والوں نے میرے بنائے ہوئے کعبے کی تذلیل کی ہے، اب میں ان کے اوپر حملہ کروں گا، اور بیت اللہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے مکے میں اس کو ڈھا کر دم لوں گا، اس کو منہدم کر کے دم لوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا، اور لشکر بھی ایسا جو ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ اس زمانے میں عام طور سے جو جنگیں ہوا کرتی تھی تو لوگ یا تو پیدل لڑتے تھے یا گھوڑوں پر یا اونٹوں پر، لیکن ہاتھیوں پر سوار ہو کر جنگ کرنا یہ وہی قوم کر سکتی تھی جس کے پاس بہت بڑی طاقت ہو۔ اور ہاتھی ویسے ہی دیکھنے میں ایک خوفناک قسم کا جانور ہے، اچانک آ کر حملہ آور ہو جائیں ہاتھی والے تو تلوار اور تیر کی تو بات بعد میں رہی، ہاتھیوں کو دیکھ کر لوگ بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ اس لیے اس نے ہاتھیوں کا ایک بڑا عظیم الشان لشکر تیار کیا، اور وہ تیار کر کے مکہ مکرمہ کی طرف حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت سرداری نظام تھا، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا
حضرت عبد المطلب وہ مکے کے سردار سمجھے جاتے تھے. ان کو اطلاع ملی کہ ابرہہ کا لشکر روانہ ہو گیا ہے اور ہاتھیوں کا عظیم الشان لشکر لے کر روانہ ہوا ہے, بیت اللہ کے اوپر آ کر حملہ آور ہوگا. تو حضرت عبد المطلب نے جا کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے, ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں, اور تیرے گھر کے اوپر کی عظمت اور تقدیس پر ایک ناپاک حملہ کرنے کی جرت ابرہہ کو ہو رہی ہے, آپ ہی اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے. اور یہ کہہ کر, یہ دعا کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے مکے والوں سے کہا کہ وہ مکہ خالی کر دیں, شہر خالی کر دیں اور پہاڑ پر چڑھ جائیں, کیونکہ میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے گھر کا کفیل ہے. یہاں تک کہ ابرہہ کا لشکر جب بالکل قریب آ گیا اور مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر وہ موجود تھا, ابھی حدود حرم میں داخل نہیں ہوا تھا, تو وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا. تو وہاں عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے, ان اونٹوں کو پکڑ لیا ابرہہ کے لشکر نے, اور پھر عبد المطلب کے پاس پیغام بھیجا کہ یا تو تم سیدھے طریقے سے شہر ہمارے حوالے کر دو, ورنہ پھر ہم حملہ آور ہوں گے, اور اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو بات کرو. تو عبد المطلب نے اپنا ایلچی بھیجا اور بھیج کر ابرہہ سے کہا کہ میں اور کوئی بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن جو تم نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے ہیں وہ ہمیں واپس کر دو. ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ان کو اپنے بیت اللہ کی تو فکر نہیں ہے, یہ ہم سے مطالبہ نہیں کر رہے کہ بیت اللہ کے اوپر حملہ نہ کریں, اور اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اونٹ ہمارے واپس کر دو. چنانچہ اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ اللہ کے گھر کی, جس کو آپ اللہ کا گھر کہتے ہیں, اس کے بارے میں تو آپ کو کوئی فکر ہے نہیں, اپنے اونٹوں کی فکر پڑ گئی. تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ فکر اس لیے پڑ گئی کہ اونٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ میری ملکیت ہے, اور میں اس کا محافظ ہوں, اور مجھے اس کا خیال کرنا ہے. جہاں تک اللہ کے گھر کا تعلق ہے, یہ اللہ کیا ہے, اللہ کا گھر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی حفاظت کا کفیل ہے. انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی اور تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے اس کے اوپر حملہ کرنے میں. ابرہہ کو یہ سن کر اور زیادہ طیش آیا, اور اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو بس پھر حملہ آور ہوتے ہیں. حملہ کیا, اور جب حملے کے لیے حدود حرم میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کے پرندوں کا ایک لشکر آسمان پر بھیجا, اور روایات میں آتا ہے کہ ہر ابابیل کی چونچ میں ایک کنکری تھی, اور وہ کنکری ہر ابابیل نے لشکروں کے اوپر ڈالنی شروع کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کاملہ کا عجیب کرشمہ دکھایا کہ جو کنکری ان کے سر پر گرتی تھی تو پورے جسم کو چھیدتی ہوئی نیچے سے نکل جاتی, اور اس طرح وہ پورا کا پورا لشکر وہاں پر تباہ و برباد ہوا, اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بچ کر جا سکے. یہ ہے پس منظر ان دو صورتوں کا. باری تعالیٰ سورہ الم تر کیف میں فرماتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ان ہاتھیوں والوں سے کیا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکارانہ عزائم کو خاک میں نہیں ملایا. اور وارسل علیہم طیرن ابابیل, اور ان کے اوپر ابابیل کے لشکر پرندوں کا لشکر بھیج دیا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, جو لشکر ان کو ٹھیکرے کی کنکریوں سے ان کو نشانہ بنا رہا تھا,
فجعلہم کعصف معکول، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا. جیسے بھوسا ہوتا ہے، وہ اگر گائے یا بیل یا بھینس اس کو کھا کر جب پھینکتی ہے تو اس کی جو شکل بن جاتی ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے لشکر کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. یہ واقعہ پیش آیا. اس کے نتیجے میں قریش کے لیے ابرہہ کا جو عظیم خطرہ پیدا ہو گیا تھا، وہ ایک تو بیت اللہ کا کے اوپر حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا، اور دوسری طرف خطرہ یہ تھا کہ ان کے جو یمن کے ساتھ تجارت ہوا کرتی تھی ہر سردیوں کے موسم میں، اگر ابرہہ کے ساتھ دشمنی ٹھنتی ہے اور عداوت قائم ہوتی ہے تو ان کی یمن کے جا کر تجارت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا. اس کا نتیجہ ان کے لیے معاشی طور پر بدحالی کی صورت میں نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا، کیونکہ یہ لوگ سردیوں میں شام نہیں جا سکتے تھے. سردیوں میں شام کا جو علاقہ تھا بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہاں جانا مشکل، اور وہاں پر تجارت کا بھی کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا. اس واسطے یہ 6 مہینے ان کے اوپر بھوک مسلط رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 صورتوں میں قریش کے لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب الفیل کے ساتھ، ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کس طرح ان کو تباہ کیا، اور پھر تمہیں اس بات کا موقع فراہم کیا کہ سردیوں کا بھی سفر تم جاری رکھو یمن کی طرف، اور گرمیوں کا سفر بھی تم جاری رکھو شام کی طرف. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ قریش کے لوگ اس بات کے عادی ہیں کہ یہ سردیوں اور گرمیوں میں اپنے تجارتی قافلے یمن اور شام کی طرف بھیجتے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انعام کیا ہے تمہارے اوپر، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے تمہارا یہ اکرام کیا گیا کہ تمہارے اوپر ڈاکو بھی حملہ نہیں کرتے، اور اسی بیت اللہ کی پاسبانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اصحاب الفیل کے لشکر سے بچایا اور تمہاری آبادیوں کو محفوظ رکھا اور تمہاری تجارت کو محفوظ رکھا. لہذا یہ بیت اللہ جو ہے، اس بیت اللہ نے در حقیقت بیت اللہ کی وجہ سے، اس بیت اللہ کے رب نے تم کو اطعمہم من جوع، تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا میسر کیا، بھوک کی حالت میں تمہیں کھانا کھلایا. وآمنہم من خوف، اور جو خوف تمہارے اوپر مسلط تھا اس سے تم کو امن عطا کیا. تو اب تم کو چاہیے کہ جس بیت اللہ کی پاسبانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اتنا بڑا خطرہ دور کیا اور تمہیں بھوک سے محفوظ رکھا، تم اسی پروردگار کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اسی بیت اللہ کے پروردگار کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک سے محفوظ رکھا اور خوف سے امن عطا فرمایا. یہ ہے مختصر تفسیر ان 2 صورتوں کی، سورہ الم تر کیف اور سورہ لإیلاف قریش. پیغام جو اس 2 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے ہم سب کو، وہ یہ ہے کہ یوں تو ہر شخص اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، اس کے احکام کو بجا لائے، جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچے. ہر بندے کا یہ فرض ہے. لیکن خاص طور پر وہ بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کوئی نعمت اور اعزاز دین کی وجہ سے بخشا ہو، ان پر یہ فریضہ زیادہ تاکید سے عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کریں اور اس کے تمام احکام کو بجا لائیں. ہر انسان کے ذمہ فرض ہے، لیکن خاص طور سے وہ شخص جو دین کے نام پر روٹیاں کھا رہا ہو، جو دین کی وجہ سے جس کو دنیا میں عزت ملی ہوئی ہو، جس کو دین کی وجہ سے اللہ تعالی نے امن عطا فرمایا ہو، جس کو دین کی خاطر اللہ نے عزت اور سربلندی بخشی ہو، اس کے اوپر دین کی احکام پر عمل کرنے کا فریضہ اور لوگوں سے زیادہ تاکید کے ساتھ عائد ہوتا ہے. اور اگر بالفرض
ایسا شخص جس کو اللہ نے دین کی خاطر دنیا میں عیش و آرام بخشا، اگر وہ دین سے برگشتہ ہو جائے اور دین کی قدروں کو پامال کرنے لگے العیاذ باللہ، تو جس طرح اللہ کی نعمت بڑی عظیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عذاب کا بھی اندیش، بڑے وبال کا بھی اندیش، کیونکہ دین کے ہی نام پر وہ زندگی دنیا میں گزار رہا ہے۔ یہ ہے سبق جو ان دو سورتوں نے پوری امت کو عطا فرمایا۔ تو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یوں تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے احکام کی تعمیل کرے، لیکن ہم پاکستان والے، پاکستان کے باشندے، ان پر دین کے اوپر عمل کرنے کا فریضہ دنیا کے اور تمام انسانوں سے زیادہ عائد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کی شکل میں ہمیں جو نعمت عطا فرمائی، اگر غور کرو تو اس کی بنیاد سوائے دین کے اور سوائے اسلام کے کچھ اور نہیں۔ یہ ملک ہمیں آپ کو دین اور اسلام کے نام پر ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی، کس طرح ہندو ان کے اوپر مسلط تھا، کس طرح ان کے اوپر زندگی کے دروازے بند کیے گئے تھے، اور اس کا نظارہ آج بھی آپ کر سکتے ہو اگر موازنہ کرو پاکستان اور ہندوستان کے حالات سے اگر آپس میں تقابل کرو۔ پاکستان میں جو مسلمان آباد ہیں وہ اپنے حالات کا تقابل کر کے دیکھیں ان مسلمانوں سے، ہمارے بھائیوں سے جو ہندوستان میں ابھی تک آباد ہیں، فرق نظر آ جائے گا۔ آج ان کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے۔ ہر سال میں کتنی مرتبہ کسی نہ کسی مسلمانوں کے خطوں پر ہندوؤں کے حملے ہوتے ہیں اور بستیوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تازہ ترین واقعہ آپ نے گجرات کا دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، گجرات میں کیا قیامت ٹوٹی ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اس سے پہلے مراد آباد میں کیا قیامت ٹوٹی تھی، اور کس طرح مختلف مسلمانوں کے خطوں میں یہ صورتحال آئے دن ہوتی رہتی۔ اور آپ موازنہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک ہی خاندان کے افراد اگر آدھے ہندوستان میں ہیں اور آدھے پاکستان میں ہیں، تو جو پاکستان میں رہنے والے ہیں الحمدللہ خوشحال ہیں، مالی اعتبار سے بہتر ہیں، اور جو ان کے عزیز ہندوستان کے اندر رہنے والے ہیں تو ان کے معاشی حالات کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔ عام طور سے صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے لوگ مسلمان ہیں جو ان کی امداد اور نصرت کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ تو یہاں ہندوستان کے اندر جو سازش تھی، انگریز اور ہندو کے دو چکیوں میں مسلمان پس رہے تھے، اور اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو یہ پاکستان کی نعمت عطا فرمائی۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے بہت سے بھائیوں کی زبان پر یہ جملہ بکثرت آتا رہتا ہے اور سننے میں آتا رہتا ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات لوگ مایوس ہو کر اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو ہندوستانی میں اچھے تھے اور یہ ملک نہ بنتا تو بہتر تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے العیاذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی اتنی بڑی ناشکری اور ناقدری ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا وبال نہ آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آج بھی ہر مسلمان ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ تقابل کر کے اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھ سکتا ہے۔ یہ نعمت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن کیوں عطا فرمائی؟ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو کا الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ نعمت ملی اللہ کے نام پر، امن ملا تو اللہ کے نام پر ملا۔ ہندوؤں سے اور کافروں سے، ان کے ظلم و ستم سے اگر امن ملا تو اللہ کے نام پر ملا۔ اگر معاشی خوشحالی ملی تو اللہ کے نام پر ملی، اللہ کے دین کے نام پر ملی۔ لہذا پاکستان کے باشندوں کا یہ فریضہ
دنیا کے اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ مؤکد فریضہ ہے کہ وہ جس دین کی وجہ سے ان کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اطعمہم من جوع یہ معاشی خوشحالی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور آمنہم من خوف یہ سیاسی خوشحالی اور امن و امان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جس دین کے خاطر یہ نعمت ملی تھی تو ہمارے ذمہ یہ فریضہ تھا کہ ہم اس کی قدر پہچان کر اللہ تعالیٰ کی دوسروں سے زیادہ عبادت کریں. لیکن آج نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد افسوس ہے کہ ابھی تک ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوا. اور آج جو پاکستان کے اندر برے حالات نظر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب بدامنی تو اب بھی ہے، یہاں ہو رہی ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اور یہاں پر بھی معاشی مشکلات لوگوں کو درپیش ہیں، بے روزگاری ہے اور یہ ہے وہ ہے. لیکن ذرا آپ اس بات پر غور فرمائیے کہ یہ سارا جو کچھ مصائب ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تعزیانے ہیں کہ تمہیں ہم نے یہ نعمت عطا کی تھی، تم نے اس نعمت کی کیا قدر کی اور اس نعمت کا کفران کیا، اس کی ناشکری کی. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ جھلکیں دکھا دیتے ہیں کہ یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. لہذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے وبال سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کریم کے اس ارشاد پر غور کر کے عمل کرنا ہوگا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تو بھائی جلسے، تقریریں، مجلسیں بہت ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر ان جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مجلسوں کی بھی کمی نہیں، تقریروں کی بھی کمی نہیں. خاص طور سے یہ مہینہ جو ربیع الاول کا شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ گلی گلی، محلے محلے سیرت کے جلسے ہوں گے، سیرت کی مجلسیں ہوں گی، تقریریں ہوں گی، وعظ ہوں گے، لوگ سنیں گے، سیرت طیبہ کے واقعات سنیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ان تقریروں اور جلسوں اور مجلسوں کا کوئی حاصل، کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ کیا صرف اتنا کافی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب و فضائل بیان کر کے خاموش ہو جائیں؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں تشریف لائے تھے تاکہ آپ کے عظمت شان کے صرف قصیدے پڑھے جائیں، آپ کی تعریف کی جائے اور بس؟ اگر آپ کو تعریف کرانی منظور ہوتی اور دنیا سے اپنی قابلیت کا لوہا منوانا ہوتا، صرف یہ مقصد ہوتا، تو آپ کو پیشکش کی گئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں. اگر آپ چاہیں مال و دولت کے طلبگار ہو تو مال و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں پر لگا دیے جائیں. اگر آپ کو حسن و جمال کا شوق ہو تو عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت پر نظر کر دیا جائے. لیکن آپ یہ جو انقلاب لانے کے ارادے سے نکلے ہیں، اس ارادے سے باز آ جائیں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں مہتاب رکھ دو گے تب بھی میں اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں. تو آپ محض اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے فضائل و مناقب لوگ بیان کیا کریں. اگر یہ بات مقصد ہوتی اسی دن آپ یہ پیشکش قبول فرما لیں. آپ اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ آپ نے جو سنت چھوڑی ہے، آپ جو دین لے کر آئے ہیں، جو نظام حیات لے کر آئے ہیں، اس نظام حیات کو دنیا میں برپا اور نافذ کریں، اور آپ اپنی سنتوں کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر چھوڑ کر جائیں جس کی لوگ اقتدا کریں، قیامت تک اس کی اقتدا کریں. لیکن افسوس ہے کہ وہ سنت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جس نے صرف 23 سال کی مدت میں دنیا بھر میں انقلاب برپا کر دیا. آپ ذرا تصور تو کیجئے، جس وقت رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، پورے عرب میں کیا حال ہے، پورے عرب میں نہیں پوری دنیا میں. اور یہ وہ لوگ تھے عرب کے کہ ان کے سامنے
اگر ان کے کسی موقف پر تنقید کی جائے، تنقید سننے کو برداشت نہیں کرتے یہ لوگ۔ غیرت اور حمیت کے جاہلی غیرت، جاہلیت کی غیرت اور عصبیت دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ اس وقت تنہا حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ سونپا جاتا ہے کہ آپ کو اس پورے ماحول کی اصلاح کرنی ہے، اس میں انقلاب لانا ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب سب سے پہلے آپ پر وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو آپ کو جاڑا چڑھ اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ جاڑا چڑھ گیا۔ یہ جاڑا کس بات کا تھا؟ یہ جاڑا در حقیقت اس احساس ذمہ داری کا تھا جو آپ کے کندھوں پر ڈالی جا رہی تھی کہ آپ کو اس پوری دنیا کے پہیے کو ایک رخ سے ہٹا کر دوسرے رخ پر ڈالنا ہے۔ اور مدت کتنی دی گئی؟ 23 سال، 23 سال کی مختصر مدت۔ اور اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جزیرے عرب میں نہیں، پوری دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا جس نے بدیوں کا خاتمہ کر دیا تقریباً، جس نے نیکی کے جھنڈے گاڑ دیے 23 سال کی مختصر مدت میں۔ اور یہ ساری طاقت تھی در حقیقت اللہ جل جلالہ کی نصرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی طاقت۔ آپ نے اپنی سنتیں، اپنی سیرتیں جس طرح پھیلائیں، اس کے نتیجے میں اتنا بڑا عظیم الشان انقلاب برپا ہوا۔ آج وہی سنت ہے، وہی سیرت ہے، اور ہر سال سیرت النبی کے جلسوں میں بیان ہوتی ہے، ہم بیان کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کسی ایک زندگی میں انقلاب نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی؟ یہ بات ہم سب کے غور کرنے کی ہے۔ تو بھائی میری گزارش یہ ہے کہ ہم جب یہاں جمع ہوتے ہیں تو کچھ سبق سیکھ کر جائیں، کوئی ارادہ لے کر جائیں۔ اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم لوگ کسی خاص دن اور عید منانے کے تو قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اس کی کوئی مثال نہیں چھوڑی۔ اگر کسی شخص کے انتقال پر اس کی برسی منانا دین میں جائز ہوتا اور اس کی کوئی مثال ہوتی تو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس بات کا کوئی مستحق نہیں تھا کہ آپ کے یوم ولادت اور یوم وفات کو عید منایا جائے۔ لیکن اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے ساتھ بھیجا اس میں یہ رسمی اقدامات نہیں ہیں، اس میں عمل کا دین ہے وہ۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی اپنی نہ سالگرہ منائی، اور حضور کے بعد جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ایسے جانثار صحابہ کہ کافر دوسرے کافر جیسے جا کر بیان کرتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو کے دربار دیکھے ہیں اور بڑے بڑے سلاطین کے مصاحبوں کو دیکھا ہے، لیکن جیسے جانثار اور فداکار صحابہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہیں، میں نے زندگی میں کوئی اور نہیں دیکھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے نظارہ کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والے پانی کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات صحابہ کرام میں آپس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ حضور کے جسم مبارک سے گرنے والے پانی کے قطرے جو ہیں وہ میں لے لوں اور اپنے جسم پر مل لوں۔ آپ کے دہان مبارک سے اگر کوئی تھوک گرتا ہے تو زمین پر نہیں گرنے پاتا، صحابہ کرام آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، کوئی جسم پر مل لیتا ہے، کوئی چہرے پر مل لیتا ہے۔ وہ جانثار صحابہ، وہ فداکار صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 100 سال دنیا میں رہے، اور اس 100 سال کے اندر کبھی انہوں نے کوئی حضور کا نہ سالگرہ نہ حضور کی برسی منائی۔ اس کے بجائے ہر صحابی زندہ تذکرہ تھا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں بیٹھ گیا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ کی باتوں کا بیان ہے، آپ کی سنتوں کی ترویج ہے، اس کے اوپر عمل ہے. تو ہم اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نہ صحابہ کرام کا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بے شک ایسی چیز ہے کہ اپنی زندگیوں میں اپنانے کی چیز ہے، جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. تو بھائی اس مہینے میں جہاں یہ جلسے اور جلوس اور محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، کم از کم ہم اتنا اپنے دل میں ارادہ لے کر اٹھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، وہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی اللہ کا بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت پر عمل کر رہا ہو، جس وقت وہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں داخل کر رہے ہیں مسجد میں اتباع سنت کی نیت سے، فرمایا کہ اس وقت اللہ کے محبوب ہیں. یہاں تک کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں داخل کر رہے ہیں اتباع سنت کی نیت سے، آپ اس وقت اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی محبت آپ کے اوپر متوجہ ہے. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے. اس واسطے اتباع سنت کا اہتمام کا ارادہ ہم میں سے ہر شخص یہاں سے لے کر جائے تو انشاءاللہ یہ محفل کامیاب ہے. اور بھائی اتباع سنت کے بارے میں بھی ایک گزارش اور عرض کر دوں کہ بہت سی سنتیں تو ایسی ہیں جو بہت آسان ہیں، ہر مسلمان محض توجہ، ذرا دھیان اور توجہ سے ان پر عمل کر سکتا ہے. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ سنتیں جمع کر دی ہیں اور فرمایا کرتے تھے یہ میں نے تمہارے لیے ایک ڈائری تیار کر دی، اس ڈائری میں دیکھو، اس کو پڑھو اور جائزہ لے کر دیکھو کہ کون سی سنت پر میں عمل کر رہا ہوں، کون سی پر نہیں کر رہا. جن پر نہیں کر رہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو. بڑی آسان ہے اگر آدمی توجہ سے اس بات کی کوشش کرے. اور الحمدللہ یہاں پر مجمع زیادہ تر ایسے حضرات کا ہے، بلکہ شاید سارا ہی، کہ جو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کم از کم اپنے وضاقتہ میں، اپنی عبادتوں میں اتباع سنت کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بھائی میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اتباع سنت یہ صرف ظاہری وضاقتہ کی حد تک محدود نہیں کہ ہم نے داڑھی ہم نے رکھ لی، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ہم نے ایسا لباس پہن لیا جو سنت سے قریب ہے، ہم نے عبادتیں ایسی انجام دے لیں جو سنت سے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں. لیکن اتباع سنت اس میں منحصر نہیں. سنت کے بے شمار پہلو ایسے ہیں جن کو ہم بالکلیہ چھوڑے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر جو ہمیں ذلت اور خاری مل رہی ہے وہ ان سنتوں کو چھوڑنے کا بھی نتیجہ ہے. وہ سنتیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے، وہ سنتیں جن کا تعلق معاملات سے ہے، وہ سنتیں جن کا تعلق معاشرت سے ہے. یہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا شخص کتنی زیادتی کر گزرا، انتقام اپنی ذات کے لیے نہیں لیا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حلم کا برتاؤ. دوسرا غصہ کر رہا ہے اور لڑائی کے موڈ میں ہے، لیکن میں اس غصے کو پی جاؤں اور غصے کو پی کر اس کے ساتھ نرمی کا، حلم کا، بردباری کا معاملہ کروں. یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات کہ کسی بھی مسلمان کے طرف سے دل میں بغض نہ ہو، یہ بھی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات
کہ جو بات زبان سے نکل جائے وہ پتھر کی لکیر ہو جائے، وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو، یہ بھی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حضور کے کاروبار میں ایک صاحب شریک تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جگہ طے ہو گئی کہ ہم فلان جگہ ملیں گے، وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت ملیں گے، لیکن میں کسی وجہ سے پہنچ نہیں سکا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معین جگہ پر 3 دن کھڑے رہے اس شخص کے انتظار میں کہ وہ آئے گا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ 3 دن کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تو 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بھی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایثار بھی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی ذات کے لیے جھگڑا چھوڑ دینا۔ فرمایا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بھی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم لوگوں نے جو آسان سنتیں ہیں ان کو تو اختیار کر رکھا ہے، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، وہ کوئی ناقدری کی چیز نہیں ہے، لیکن ان سنتوں کو فراموش کیے ہوئے ہیں، ان سنتوں کو فراموش کیے ہوئے ہیں، پس پش ڈالا ہوا ہے۔ ہماری اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ، یہ سب سنت کے خلاف ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ اذان ہوئی ہے، اذان کے الفاظ دہرا کر اذان کا جواب دے لیا جائے۔ تو گزارش یہ تھی کہ اس نقطہ نظر سے ہم لوگوں کو اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ دین کی وجہ سے، اور اس وجہ سے ہم پر دین پر عمل کرنے کا فریضہ اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تاکید سے عائد ہوتا ہے، اور اس میں سب سے مقدم ہے اپنی اصلاح کے لیے اتباع سنت کا اہتمام زندگی کے ہر شعبے میں، لیکن صرف ظاہر میں نہیں، باطن میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے، فرمایا کہ گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بھی بٹا دیتے تھے، بکری کا دودھ بھی خود دھو لیتے تھے، کپڑے بھی خود دھو لیتے تھے، اپنے ذاتی خدمت بھی خود کر لیتے تھے، اپنے جوتے خود سی لیتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ یہ بھی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم میں سے ہر شخص کو جائزہ لے کر دیکھے کہ آیا اس سنت پر عمل کر رہا ہے یا صرف ظاہری سنتوں پر عمل کر لینا کافی ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تعلق کو 55 سال ہو گئے ہیں، اس وقت فرما رہے تھے 55 سال ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ اس 55 سال میں کبھی میں نے اپنی اہلیہ سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، لوگ کہتے ہیں پیروں کی کرامتیں کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے اور آگ پہ چلتے تھے، حقیقی کرامت یہ ہے کہ 55 سال زندگی گزاری، اس میں سرد گرم ہر قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں۔ یہ سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ بجا لائے، حضرت والا بجا لائے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا۔ یہ بھی سنت، غصہ نہ کرو، خوش اخلاقی سے بات کرو، معاملات میں تمہارے معاملات میں کوئی حرام ایک پیسہ تمہارے آمدنی میں حرام کا نہ آئے، دھوکے کا نہ آئے، فریب کا نہ آئے، جھوٹ کا نہ آئے، رشوت کا نہ آئے۔ یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب احکام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج ہم لوگوں نے ان تمام پہلوؤں کو دین سے خارج کیا ہوا ہے۔ اچھے 5 وقتہ نمازی جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے جب بازار میں پہنچتے ہیں حلال و حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے،
جب پیسے کا معاملہ آتا ہے تو جنت جہنم کے مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. ایک ایک پیسے کی خاطر اپنا دین، اپنے ایمان خراب کرنے کے لیے تیار ہے. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم موجودہ حالات کے عذاب کے شکار ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر صحیح طور پر عمل کرنے لگے، انشاءاللہ آج بھی حالات پلٹا کر سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، پورا معاشرہ ہی خراب ہے تو اس میں ایک اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ عذر بالکل عذر لنگ ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا مکلف بنایا ہے. پہلے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر آ جاؤ تو جو گمراہی پر جا رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. لہذا ہر انسان کا فریضہ ہے کہ اپنی اصلاح کرے، اپنے گریبان میں منہ ڈالے، اپنے حالات کو درست کرے، جائزہ لے کر دیکھے کہاں کہاں حضور کے تعلیمات کے خلاف کر رہا ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کرے. ایک آدمی درست ہو گیا تو ایک ہدایت کا چراغ جل گیا. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تاریکی بھی دور فرما دیتے ہیں. پھر صبح بھی طلوع ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، اجالا بھی پھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نور بھی دنیا کے اندر حکمرانی کرتا ہے، بشرطے کہ ہم صدق دل سے اس کی نیت کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے میں ایک گزارش آپ حضرات سے کرتا ہوں تاکہ ہم یہاں سے کوئی عملی ارادہ لے کر جائیں. وہ یہ کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں تھوڑا سا وقت نکالے دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے. اپنے سارے گھر والوں کو جمع کر کے کوئی دین کی کتاب، اور جس کا میں پہلے قدم پر تجویز کر دیتا ہوں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی، اس کا سب مل کر بیٹھ کر مطالعہ کریں اور اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کون سی سنت پر ہم عمل پیرا ہیں، کون سی سنت ہم سے چھوٹی ہوئی، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. روزانہ بلا ناغہ، میں کہتا ہوں 15 منٹ بھی اگر آپ روزانہ نکال لیں اس کام کے لیے تو انشاءاللہ وہ بھی فائدہ مند ہوگا. اور اس کتاب کے ختم ہونے کے بعد یا اس سے پہلے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی حالات زندگی پر مشتمل کتاب، حضور کی سیرت خاتم الانبیاء میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، وہ لے لیں. اور حیات الصحابہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ لے لیں. ان حضرات کے جب حالات سنیں گے، ان کی زندگیوں کو آپ مطالعہ کریں گے اور سامنے یہ واقعات آئیں گے تو انشاءاللہ خود بخود ایمان میں تازگی اور ارادوں میں پختگی پیدا ہوگی. تو اگر 15 منٹ 20 منٹ بھی روزانہ سب گھر والے مل کر یہ معمول بنا لیں کہ کوئی کتاب اس طرح کی پڑھا کریں گے اور پھر بعد میں سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہم آپ کے دین پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے میں اس کی توفیق عطا فرما. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی پابندی کر لی تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ یہ عمل ہماری زندگیوں میں تبدیلی بلکہ انقلاب لانے کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والد صاحب ان کا خود اپنا دعا کر لیں بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کی معصیت اور منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300 22 81402۔ شکریہ۔